ہیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بھی کوئی خواہش ہے، آپ کی بھی کوئی تمنائیں ہیں، کوئی آرزوئیں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میری تین خواہشیں ہیں، میری تین چاہتے ہیں، تین خواہشیں ہیں۔ پوچھا گیا کون کون سی؟ فرمانے لگے میری ایک خواہش تو یہ ہے، ایک تمنا تو یہ ہے کہ میرا مال ہو اور نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ میرا مال ہو اور نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کر دکھایا ہے کہ اپنے مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا ہے، آقا کے قدموں پر نچھاور کیا ہے۔ وہ واقعہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دین اسلام پر خرچ کرنے کی ترغیب دی تو ہر ایک صحابہ کرام اپنے اپنے گھر میں سے مال لے کر آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کل اپنے گھر کا مال، ساز و سامان، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ نے گھر کے در و دیوار پر بھی ہاتھ پھیرا ہے کہ کہیں گھر میں کوئی سوئی رہ نہ جائے۔ جو کچھ بھی تھا وہ لا کر محبوب خدا کی بارگاہ میں قدموں پر پیش کر دیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ میں نے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر میں اللہ اور رسول چھوڑا ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، فرمایا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ میری پہلی خواہش، پہلی چاہت تو یہ ہے کہ میرا مال ہو اور نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ اور دوسری خواہش، فرمایا دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد ہو اور وہ بھی نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، اس کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی آپ نے اپنی خواہش کو پورا فرمایا ہے اور اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے اور اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کی چار پشتیں آپ کی صحابہ ہوئے ہیں، کہ آپ خود صحابی رسول ہیں، آپ کے والد وہ بھی صحابی اور آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے پوتیاں صحابی۔ یہ اعزاز رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کی چار پشتیں صحابہ ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ پہلی خواہش یہ کہ میرا مال ہو اور نبی پر قربان ہو، دوسری خواہش کہ میری اولاد وہ بھی نبی پر قربان ہو۔ تو دو چیزیں، فرمایا مال بھی نبی پر قربان، اولاد بھی نبی پر قربان۔ تو ان دو میں اپنے لیے کیا ہے؟ آرزویں تمنائیں تو اپنے لیے ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، تو ان دو میں کیا ہے؟ فرمایا یہ دونوں نبی کے قدموں پر قربان ہو۔ اور فرمایا تیسری جو چیز ہے نا وہ اپنے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری خواہش ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، یعنی کہ دیدار مصطفیٰ۔ میری خواہش یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے جلوہ گر ہوں اور میری آنکھیں محبوب خدا کو دیکھتی رہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا ہے کہ واقعہ ہجرت، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے تو پھر کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے لیے چھپ کر نکلے؟ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو علی الاعلان نکلے ہیں، وہ تو سینہ تان کر نکلے ہیں کہ باہر جو پہرا دے رہے ہیں کافر باہر کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے گزرے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب غار ثور میں گئے اور وہاں پر رہے تو پھر
کیا ہوا؟ عزیزان محترم، اس کے اندر کئی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی چھپنے کے لیے نہیں گئے، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو سینہ تان کر نکل رہے ہیں کہ باہر کفار وہ 40 افراد کھڑے ہوئے ہیں اور اسلحہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں، اسلحہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے گزر گئے تو غار میں چھپنے کے لیے نہیں گئے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میرے یار میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ میرا دیدار کریں، تو پھر غار میں گئے اور وہاں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا فرمایا کہ ابوبکر صدیق آج میں ہوں اور تم ہو، اور دل بھر کے جی بھر کے میرا دیدار کر لو، جی بھر کے میرا دیدار کر لو۔ تمہارے اندر یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ میری آنکھیں ہو اور محبوب خدا کا جلوہ ہو، محبوب خدا کا چہرہ ہو، تو آج یہاں پر تم ہو اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، اور تم مجھے اپنے سامنے دیکھتے رہو اور اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تین تمنائیں، یہ تین آرزویں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ میرا مال ہو نبی پر قربان ہو، میری اولاد نبی پر قربان ہو، اور النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہو اور والضحیٰ کا چہرہ ہو۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی اس طرح ترجمانی کرتے ہیں، فرمایا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔